سورہ یاسین رکوع نمبر 1 آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیات کریمہ میں حضور خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے لیے ایک تسلی کا مضمون ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے تو لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کے جو سچے اور کامیاب شاگرد تھے صحابہ کی جماعت، جب وہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ لوگوں کو تبلیغ فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے حکم سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے تو لوگ تکلیفیں بھی پہنچاتے تھے اور طرح طرح کی باتیں بھی بناتے تھے۔ تو اس سلسلے میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی والوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان کی طرف بھی ہم نے اپنے بھیجے ہوئے مبعوث فرمائے، اور انہوں نے جب ہمارا پیغام پہنچایا تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ تو جس بستی کا تذکرہ ہے اس کے اندر سب سے پہلے اللہ کی طرف سے 2 بھیجے ہوئے گئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں کو انہوں نے جھٹلا دیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ہم تمہاری بات مانتے ہی نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ایک تیسرا ان کے ساتھ لگایا، یعنی کہ 3 مل کر یہی کام کریں، تیسرے کے ساتھ ان کو تقویت پہنچائی، قوت پہنچائی۔ اب تینوں مل کر جب وہاں پر پہنچے تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ ہمارے اندر اور تمہارے اندر کیا فرق ہے؟ جیسے ہم انسان ہیں تم بھی ایسے انسان ہو، جب ہمارے جیسے ہو تو ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ اور کہنے لگے کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، یہ سب کا سب جھوٹ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھو اس میں تو شک والی بات نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور اس میں بھی شک والی بات نہیں ہے کہ ہمارا کام ہدایت دینا نہیں ہے، ہمارا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ ہم نے اپنا کام کر دیا،
اگر بات سمجھ آتی ہے تو آ جاؤ، اگر انکار کرنا ہے تو کر لو۔ ہدایت اللہ کے اختیار میں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جب کافی دن گزر گئے، وہ بار بار جاتے، اللہ کا پیغام پہنچاتے، اور لوگ ان کو ویسے ہی جھٹلاتے رہے، بالآخر لوگوں نے کیا کہا کہ تم بہت منحوس ہو۔ کہنے لگے کہ تمہاری نحوست کا یہ حال ہے کہ جب سے تم آئے ہو نا، جب سے تبلیغ کا کام تم نے شروع کر رکھا ہے، تب سے نہ کوئی بارش آ رہی ہے، نہ کوئی ہمارے پاس کوئی مال و دولت کی فراوانی بڑھ رہی ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ بیماریاں بڑھ رہی ہیں، مصیبتیں بڑھ رہی ہیں، فقر و فاقہ بڑھ رہا ہے، یہ ساری کی ساری تمہاری نحوست ہے، مہربانی کر کے یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر نہیں جاتے تو پھر اگلا کام کیا ہوگا؟ ہم پتھروں کے ساتھ تمہیں ماریں گے، سنسار کریں گے، ختم کر دیں گے، اور اس سے بھی بڑی تمہیں سزا دے سکتے۔ وہ تینوں کہنے لگے بات یہ ہے کہ نحوست تو ہر ایک کی اس کے اپنے ساتھ ہوتی ہے، اگر ہمارے اندر نحوست ہوتی تو وہ ہم تک ہی ہوتی۔ اگر بارش نہیں آ رہی، اگر تکلیفیں بڑھ رہی ہیں، مصیبتیں بڑھ رہی ہیں، تو ہماری وجہ سے نہیں، یہ تمہاری وجہ سے بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ الزام اپنے اوپر لگاؤ، ہمارے پر کیوں لگاتے ہو؟ ہمارا تو ایک ہی جرم ہے کہ ہم نصیحت کی بات لے کر آ گئے۔ تو اسی بات کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، جس طریقے سے آپ کو یہ لوگ جھٹلاتے ہیں، آپ سے پہلے بھی ہم نے جس کو اس کام کے لیے جہاں پر بھی بھیجا ہے، اس کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے۔ تو آپ کا کام بھی یہی ہے کہ آپ ہمارا پیغام پہنچائیں۔ آپ نے ابو جہل تک، ابو لہب تک ہمارا پیغام پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری مکمل ہو گئی۔ قیامت کے دن ہم نے آپ سے نہیں پوچھنا کہ ابو جہل نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا، ابو لہب اسلام کیوں نہیں لایا۔ یہ بات ہم خود ابو لہب سے پوچھیں گے، ابو جہل سے پوچھیں گے کہ جب میرا نبی آیا تھا اور سچا نبی تھا، میرا پیغام لایا تھا، اس کی بات کیوں جھٹلائی، کیوں اسلام قبول نہیں کیا؟ یہ سوال آپ سے نہیں، ان سے ہوگا۔ ایک آیت میں ہے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، وَلَا تُسْأَل، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، جو جہنمی لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ خود اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم جہنم میں کیوں آئے، کیا تمہارے کرتوت تھے، کیا تمہارے جرائم تھے۔ اس اللہ کے نبی کے بعد بھی جو بندہ یہ کام کرے گا قیامت تک، تو اسی قسم کی باتوں کا سامنا اس کو بھی کرنا پڑے گا۔ تو اس سے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے۔ یہ جب نبیوں والا کام ہے تو نبیوں کے ساتھ جو ہوا، جو نبی کے نائب ہیں ان کے ساتھ بھی ہوگا، جو نبی کے اتباع کرنے والے ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ آج دیکھتے نہیں سوشل میڈیا کے اوپر کیسی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، جی نکلو ہماری مسجد سے، ان کا سامان پیر پھینکو، ہماری مسجد ناپاک ہو گئی ہے، اور پھر خوشیاں منا رہے تھے کیسے ہم نے نکالا ان کو، اور ہم نے پابندی لگا دی ہے دوبارہ یہاں پر نہیں آنا۔ ان بے وقوفوں سے کوئی پوچھے کہ جو اللہ کی بات کرے اس کو نکالنے والے ہوتے کون ہیں؟ کیا وہ مسلمان ہوتے ہیں؟ مسلمان ایسا کام کرتے ہیں؟ تو مسلمان ہو کر جب بندہ ایسے کام کرے تو اللہ خوش ہوگا کہ شیطان خوش ہوگا؟ تو یہ تفریق ہونی نہیں چاہیے۔ اصل تو یہ کہ اسلام جو ہے وہ ایک اعلیٰ مذہب ہے، بہت پیارا دین ہے ہمارا، اس میں تو اعلیٰ ظرفی ہونی چاہیے، اور اتنی اعلیٰ ظرفی ہونی چاہیے، صرف یہ نہیں کہ بھئی ان کے اندر، ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ یعنی کہ جو دیوبندی ہیں تو اس بات کو وہ خوشی کے ساتھ قبول کریں کہ بھی بریلوی آئیں ہماری مسجد میں، ہماری تھوڑی ہے یہ، ان کی بھی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور ایسے ہی وہ کہیں کہ آئیں دیوبندی ہماری مسجد میں، ہمارا تھوڑی گھر ہے، تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ دونوں طرف سے اعلیٰ ظرفی کا اظہار کرنا چاہیے۔ جب دونوں کا کام یہی ہے اللہ کو راضی کرنا، تو اللہ تو ایسے ہی راضی ہوگا جب اللہ کے نبی والا کام ہر جگہ پھیلے اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ پابندی لگانے والے وہ اسلام کے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ رحمان کے بندے نہیں بن رہے، شیطان کے بندے بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بے شک وہ اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، جو بھی ہیں، جب کلمہ ایک ہے، نبی ایک ہے، تو نبی کا جو کام ہے اس کی ذمہ داری سب پر ایک جیسی ہے، تو پھر اس کے اندر رکاوٹ کس چیز کی ہے؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ،
اور آپ بیان کیجئے ان کے سامنے ایک مثال ایک بستی والوں کی، اذ جاء المرسلون، جب آئے ان کے پاس بھیجے ہوئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے بھیجے ان کی طرف دو، فکذبوہما، پس انہوں نے جھٹلایا دونوں کو، فعززنا بثالث، پس ہم نے قوت دی انہیں تیسرے کے ساتھ، یعنی کہ پھر ہم نے تیسرا بھی بھیج دیا، تین چلے گئے، فقالو، ان تینوں نے کہا، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، ہم خود نہیں آئے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہماری ڈیوٹی ہے۔ قالو، وہ لوگ کہنے لگے، ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو نہیں ہو مگر ہمارے جیسے بشر، ہمارے طرح کے انسان ہو، وما انزل الرحمن من شیء، اور نہیں نازل کی رحمان نے کوئی بھی چیز، ان انتم الا تکذبون، تم نہیں ہو مگر جھوٹ بولتے ہو۔ قالو، وہ تینوں کہنے لگے، ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف البتہ بھیجے ہوئے ہیں، وما علینا، اور نہیں ہے ہماری ذمہ داری، الا البلاغ المبین، مگر واضح پہنچا دینا۔ قالو، وہ کہنے لگے، انا تطیرنا بکم، بے شک ہم تمہیں منحوس خیال کرتے ہیں، لئن لم تنتہوا، اگر تم نہ رکے اس کام سے، لنرجمنکم، البتہ ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے، پتھر برسائیں گے، ولا یمسنکم منا، اور ہماری طرف سے پہنچے گا تمہیں عذاب علیم، دردناک عذاب۔ قالو، ان تینوں نے جواب دیا، طائرکم معکم، یہ تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ ہے، یہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا اگر تم نصیحت کیے گئے، تمہیں نصیحت کی گئی ہے تو تم بگڑ گئے ہو، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ہو حد سے بڑھنے والے لوگ۔ ان آیات کے اندر جن لوگوں کا تذکرہ ہے یہ کون تھے اور کہاں پر ان کو بھیجا گیا؟ اصحاب القریہ، بستی والے، یہ کون سی بستی تھی؟ یہ بستی تھی ملک شام کی جس کا نام تھا انطاکیہ۔ انطاکیہ بستی کے اندر اللہ نے ان کو بھیجا، پہلے دو تھے، اس کے بعد جب لوگوں نے ان کی تکذیب کی، جھٹلایا، تو اللہ نے ایک اور تیسرا بھیج دیا۔ جس طریقے سے اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ میرے ساتھ جو میرا بھائی ہے، اشرکوا فی امری، اس کو بھی شریک کر دے، اس کو بھی میرے ساتھ بھیج دے، میں اکیلا ہوں، ہوا افصح منی لسانا، اس کی زبان بڑی صاف ہے، وہ بات اچھے طریقے سے کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کے بھائی ہارون کو نبی بنایا اور آپ کے ساتھ بھیج دیا۔ یعنی پہلے ایک تھے تو آپ چاہتے تھے کہ میرے ساتھ بھی کوئی سہارا بنے، میرے ساتھ کوئی ایک اور ہو، اللہ نے دو بھیج دیے۔ یہاں پر دو تھے تو اللہ نے ان کے ساتھ تیسرا بھیج دیا، فعززنا بثالث۔ اب یہ تین تھے کون؟ تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ تینوں نبی تھے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ یہ کیسے تین نبی اکٹھے کیسے آ گئے اور ایک ہی بستی کے اندر چلے گئے؟ تو یہ پہلے ہوتا تھا۔ جو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام ہیں، یہ جب تشریف لائے تو آپ اکیلے تھے اور آپ پوری دنیا کے لیے، تمام جہانوں کے لیے نبی تھے، اس لیے آپ کے ہوتے ہوئے تو کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا، اور آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد قیامت تک بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کے نبی سے پہلے جو تھے بنی اسرائیل کا جو دور تھا، اس میں ایسا ہوتا تھا کہ مختلف علاقے ہوتے تھے، کوئی بھی نبی آتا تھا وہ اپنی قوم کے لیے، کوئی اپنے علاقے کے لیے، تو ایک ایک وقت کے اندر کئی کئی نبی ہوتے تھے۔ جیسے کہ ملک شام کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، تو اسی وقت شرق اردن کے اندر آپ کے بھتیجے تھے لوط علیہ السلام، تو وہ پورا ہفتہ تبلیغ فرماتے تھے لوط علیہ السلام، اور ہفتے کے اندر جمعرات کو ایک دن حضرت ابراہیم آتے تھے، چچا آتے تھے۔ جیسے کہ یہاں پر جیسے سلسلہ ہوتا ہے کہ بھئی درس چلتا رہتا ہے،
بیان چلتا رہتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا بزرگ آ جاتا ہے، بڑا اللہ والا آ جاتا ہے، تو بھئی آج آپ درس دے دیں۔ تو لوط علیہ السلام پورا ہفتہ جو ہے نا وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، ہفتے میں ایک دن، چونکہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم بہت بڑے درجے والے تھے، تو وہ آپ کو بلاتے کہ آپ بھی لوگوں سے بات کریں، یعنی کہ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی اپنی امت الگ تھی اور لوط علیہ السلام جو بھتیجے تھے آپ کے، ان کی امت الگ تھی، اس امت کو بھی آپ تبلیغ فرماتے تھے۔ تو ایک وقت کے اندر دو امتیں، اسی طریقے سے ایک ایک بستی کے اندر کئی کئی نبی ہوتے تھے۔ تو یہاں پر بھی جو شہر انطاکیہ ہے، انطاکیہ بستی ملک شام کے اندر، اس میں یہ تین ایک ہی وقت میں تھے، اور ان کی جو قوم تھی وہ ایک ہی تھی، ایک ہی علاقہ تھا۔ تو بعضوں نے لکھا کہ تین نبی تھے، اور بعضوں نے لکھا کہ تین نبی نہیں تھے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے۔ جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ ہوتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ ہوتے ہیں ان کو حواری کہا جاتا ہے، تو یہ ان کے حواری تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا اس بستی میں کہ جاؤ اور جا کے اللہ کا پیغام دے کر آؤ۔ بہرحال یہ تین عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے گئے، آپ کے حواری تھے یا یہ کہ تینوں نبی تھے، یہاں پر اس کی وضاحت نہیں ہے، صراحت نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ پہلے دو تھے، ہم نے پھر تیسرا بھیجا، اور یہ تینوں مل کر گئے اور یہ کہا انا الیکم مرسلون، ہم بھیجے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اگر حواری ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے ان کو بھیج رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے سچ ہی کہا کہ ہم بھیجے ہوئے ہیں، اس میں جھوٹ والی بات نہیں ہے۔ اور ان کا نام صادق، صدوق اور شروم، ان تینوں کے یہ نام لکھے ہیں۔ اور بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک کا نام تھا شمعون، ایک کا نام تھا یوحنا، اور ایک کا نام تھا بولس، یعنی کہ یہ تین نام بھی ملتے ہیں اور وہ تین بھی ملتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے روایات الگ الگ ہیں، بعض کہتے ہیں کہ وہ تین یہ تھے اور وہ نبی تھے، بعض کہتے ہیں نہیں تین حواری تھے اور وہ یہ تھے۔ تو ہمارے اس بات پر ایمان ہے کہ وہ تین تھے جو اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، وہ حواری تھے یا نبی تھے، مقصد ایک ہی تھا، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا۔ اور انہوں نے جب اللہ کا پیغام پہنچایا تو آگے سے جواب یہ ملا، ما انتم الا بشر مثلنا، ہمارے جیسے انسان ہو کر اور آ کے ہمیں اللہ سے ڈرا رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ ابھی آپ اور ہمیں فرق کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کی جو نظر تھی وہ جہالت والی تھی، علم تو ان کے پاس تھا نہیں۔ جب جہالت ہوتی ہے تو پھر بات سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ وہ گمراہ تھے، گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے، انہیں بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فرق ہے کہ وہ بھیجے ہوئے ہیں اور ہم بھیجے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ دیکھتے تھے ظاہر کو۔ اب ظاہر میں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام عام امتیوں کی طرح کھانا بھی کھاتے تھے، آپ پانی بھی پیتے تھے، آپ دودھ پیتے تھے، آپ سوتے تھے، آپ بولتے تھے، آپ کا بھی اپنا ایسے ہی مبارک خاندان بھی تھا، سب کوئی تھا، لیکن ہمارے جیسے تو نہیں تھے۔ ہماری طرح یہ سب کام کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی ہماری طرح نہیں تھے، بہت ہی زیادہ فرق تھا۔ اس لیے کہ ہم امتی، وہ ہمارے پاک نبی، وہ معصوم، ہم گناہگار۔ اب ظاہر میں تو زمزم بھی پانی ہے اور عام پانی بھی پانی ہے، اکٹھا پڑا ہو فرق نظر آئے گا؟ کیا پتہ چلنا ہے؟ لیکن ان میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جب تک جہالت ہوگی تو پتہ نہیں چلے گا نا، دونوں پانی اکٹھے پڑے ہوئے ہمیں نہیں پتہ چلے گا، اور ہم دونوں کو برابر درجہ دیں گے، پھر ہمیں کوئی آگے بتائے گا کہ یہ زمزم ہے، اچھا، اس کے بعد پھر قدر و منزلت بڑھ جائے گی، یہ زمزم ہے، اس کو پھر سنبھال کے رکھیں گے، پھر اس کو بڑے درجے کے ساتھ رکھیں گے، پھر اس کو پیئیں گے، ادب و احترام کے ساتھ پیئیں گے۔ تو جب پتہ چل گیا کہ یہ زمزم ہے تو پھر بات سمجھ آ گئی، جہالت ختم ہو گئی۔ جب علم آیا جہالت ختم ہو گئی، پھر بات سمجھ آ گئی کہ دونوں ایک جیسے ہیں لیکن ایک جیسے ہیں نہیں، صرف ظاہراً ایک جیسے ہیں۔ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ بھی ظاہراً ایسے ہوتے ہیں جیسے عام امتی ہیں، لیکن صرف ظاہراً ایسے ہوتے ہیں، حقیقتاً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ حقیقت یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل جاگتا ہے۔ ہم سوتے ہیں تو پہلے ہمارا دل سو جاتا ہے، امتی سوتا ہے، سونے کے ساتھ اونگنے کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا چونکہ دل جاگتا ہے، نبی سوتا ہے، اٹھتا ہے، نماز پڑھتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے
ہمارے پسینے سے کتنی گندی بدبو آتی ہے، ختم کرنے کے لیے مختلف ہم خوشبوؤں کا سہارا لیتے ہیں، اور اللہ کے نبی کا جو پسینہ ہے وہ اتنا مبارک اور معطر ہے کہ سورج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ بیک وقت 4 نکاح کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے نبی کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ جتنے آپ چاہیں نکاح کریں۔ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی وہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، ان کے پاس اللہ کی طرف سے قاصد آتا ہے جبرائیل امین علیہ السلام، اور امتیوں کے پاس کسی کے پاس کچھ بھی نہیں آتا۔ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے جنت کے بارے میں پڑھا ہے، سنا ہے کہ ایسی ایسی جنت ہے، ایسے ایسے جہنم ہے، ایسے ایسے پل صراط ہے۔ اللہ کے نبی نے سب کچھ دیکھا ہے۔ حق الیقین اور عین الیقین میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہاں نبی کہاں امتی؟ اب ان کا یہ کہنا کہ یہ تو ہماری طرح کے ہیں، یہی اعتراض اللہ کے نبی پر بھی ہوا۔ ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یأکل الطعام، یہ تو کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ ہوتا، پھر ہم اس کی بات مانتے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا جواب بھی دیا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ دیکھو اگر تو فرشتہ اپنی اصلی حالت میں آتا یہ برداشت کر لیتے۔ جب جبرائیل اپنی اصلی حالت میں اللہ کے نبی کو ملے، سب سے اعلیٰ ظرف، سب سے اعلیٰ شان، بلند ترین مقام، اللہ کے نبی کو بخار ہو گیا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ سردی لگ گئی، گھر تشریف لائے، اما خدیجہ کو فرمایا زملونی زملونی، چادر ڈالو میرے پر، سردی لگ رہی ہے، کب کبھی طاری ہو گئی۔ یعنی اللہ کے نبی اتنے شان والے، وہ تو فرشتے کو اصلی حالت میں نہیں دیکھ سکتے، اور مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے، دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پھر میں فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجوں کہ چلو یہ کمزور ہیں، ڈرے نہیں، قرآن کہتا ہے وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، پھر شک میں پڑے رہیں گے کہ کہتا تو ہے فرشتہ ہوں، لگتا تو نہیں ہے۔ بات پھر وہی ہوگی کہ ہے تو ہماری طرح، وہ کہے گا تمہاری طرح نہیں ہوں، کہیں گے نہیں نہیں لگتا تو ایسے ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ماننا ہی نہیں۔ اگر فرشتہ آ جائے کہتے ہیں روزے رکھو، رکھیں گے روزے، وہ کہیں گے تیرے ساتھ تو پیٹ نہیں ہے نا، تو باتیں کرے گا۔ بھئی ہمیں تو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ہمیں تو سردی گرمی لگتی ہے، تو فرشتہ ہے، تیرے ساتھ پیٹ نہیں ہے، تیرے ساتھ تقاضے نہیں ہے، تیرے بیوی بچے نہیں ہیں، ہم نے تو کمانا بھی ہے۔ اچھا بھی چلو نماز پڑھو 5 ٹائم کی، بھئی ہمارے بس میں نہیں ہے، تو فرشتہ تو پڑھ سکتے، ہم کیسے پڑھیں؟ ہر بات کے اندر ایک ہی بات ہوگی، تو فرشتہ تو کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کا احسان عظیم ہوا کہ اس نے انسانوں کے اندر انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام جب امت کو فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں پڑھو تو خود 9 کی پابندی فرماتے۔ 5 نمازیں، یہ ڈر تو نہیں کہ بیچارہ اور کہاں سے آ گئی ہے؟ ہو گئے پریشان نا؟ بھی ہمیں 5 بتائی، باقی 4 کہاں سے کون سی آ گئی؟ بھئی ایک تہجد کی نماز ہے، اشراق، 4 اوابین، 4 یہ اور 5 یہ جو ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب 9 پڑھی ہیں تو امتی کو کہہ سکتے ہیں جی میں 5 کیسے پڑھوں؟ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ 1 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، اور اللہ کے نبی کا معمول یہ ہے کہ صوم وصال، روزے کے ساتھ روزہ ملا ہوا، مسلسل روزے کے ساتھ روزہ، اور ایسا کوئی مہینہ نہیں جس میں آپ کے روزے نہ ہوں، پورے سال میں ایسا کوئی ہفتہ نہیں جس میں آپ کے روزے نہ ہوں۔ یعنی کہ ہر ہفتے بھی 2 روزے ہیں کم سے کم، زیادہ بھی ہو سکتے تھے، کم سے کم کی بات یہ ہے کہ پیر کا جمعرات کا پکا روزہ ہوتا تھا، اور پھر ایام بیس کے 3 روزے، 13 14 15۔ تو اللہ کے نبی جب اتنے روزے رکھتے ہیں تو امت یہ کیسے بھاگ سکتے ہیں روزوں سے؟ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں جب روزے کیسے رکھے؟ اللہ کے نبی نے امت سے زیادہ عبادت کر کے دکھائی، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بیوی بچے ہیں، اس لیے کہ عام بندوں کے زیادہ سے زیادہ 4 بیوی ہو سکتی ہیں، اللہ کے نبی کے پاس 11 ہیں، کون اعتراض کر سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ ان کا اعتراض فضول تھا، اور ہر دور کے اندر مشرکین کا اعتراض رہا ہے کہ یہ ہماری طرح بشر ہے۔ اب اگلی بات اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور سنگین ہے، وہ یہ ہے انا تطیرنا بکم، کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، تمہاری نحوست ہمارے اوپر پڑ گئی ہے، بارش نہیں آ رہی تمہاری وجہ سے۔ یعنی کہ کسی برائی کو کسی کی طرف منسوب کرنا کہ تمہاری وجہ سے ہے،
یہ سب سے بڑی جہالت کی بات ہے، اور یہ جہالت کی باتیں اس دور کے اندر بھی تھی اور ہندوؤں کے اندر بھی ہیں اس وقت، اور ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی ہیں۔ ہندوؤں کے بارے میں جب میں نے پڑھا تو مجھے بڑا حیرت کا جھٹکا لگا کہ میں تو آپ کو پہلے کہتا ہوں نا کالی بلی والی بات، تو ہندوؤں کے بارے میں نے اب یہ پڑھا، مجھے حقیقت ہے پہلے علم نہیں تھا، اب میرے علم میں یہ بات آئی کہ وہ کہتے ہیں کہ کالا کتا یا کالی بلی اگر ہم صبح نکلتے ہیں گھر سے راستہ کاٹ جائے تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا، وہ کام نہ کرو، گھر واپس چلے جاؤ۔ یعنی کالی بلی تو ہم اسے ڈرتے ہیں، وہ کالا کتے کو ساتھ گنتے ہیں۔ اب یہ نہ کہنا کہ ابھی پہلے پتہ نہیں تھا اب ہم بھی کالے کتے کو گنا کریں گے، بتایا اس لیے کہ وہ ہندو کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن بلی تو مظلوم بنی ہوئی نا ہمارے پاس بھی، کالی بلی کے تو یہاں بھی خیر نہیں ہے۔ یعنی کہ ہندو نے دو چیزیں بھیجی تھی، کالا کتا کالی بلی، ہم نے کالے کتے کو تو چھوڑ دیا، بلی کو پکڑ لیا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، ہم نے کہا دو چیزیں کیوں مانے، چلو ایک ہی کافی ہے۔ اصل یہ کہ یہاں پر کالے کتے نظر آتے نہیں ہیں، کالی بلی یہاں پھر رہی ہے نا، اس لیے ہم نے بلی کو پکڑ لیا، کالا کتا یہاں پر ہے نہیں، اگر آ جائے کبھی تو ہم کہیں گے دیکھا یہ تو اس سے بھی بڑا جن ہے۔ تو بہرحال ہندو کا یہ عقیدہ کہ یہ کالی بلی کالا کتا، اسی طریقے سے جو مشرکین مکہ تھے ان کا طریقہ کیا تھا، یہ جو ہے نا لفظ انا تطیرنا، یہ ہے طیر سے، طیر پرندے کو کہتے ہیں، وہ ایک پرندے کو پکڑتے تھے، سفر پہ جا رہے ہیں، جنگ پہ جا رہے ہیں، کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، وہ پرندے کو چھوڑتے تھے ایسے، اگر وہ دائیں طرف چلا جاتا تھا کہتے تھے بس ٹھیک ہو گیا، سیدھ ہو گئی ہے، اور اگر چلا گیا بائیں طرف سارا منصوبہ ختم، آرام سے گھر کے اندر بیٹھ جاتے تھے۔ اب ہم نے اس کی شکل کون سی بنائی پتہ؟ تسبیح، پتہ نا آپ کو، وہ تسبیح والا استخارہ، وہ تسبیح پڑھتے پڑھتے یوں چلی گئی، ہاں بس ٹھیک ہے، یوں چلی گئی، بھئی تسبیح تھوڑی جاتی ہے، بندے ہی جاتا ہے، بندے کے ہاتھ ہلیں گے، حرکت کریں گے، اور تسبیح ادھر چلی گئی ہے تو اس میں خیر نظر آئی ہے مجھے، ادھر چلی گئی تو مجھے شر نظر آئے۔ بہت بڑے ولی بنے ہوئے جی، تسبیح بول رہے ان کے سامنے، جیسے پرندہ دائیں طرف جاتا تھا بائیں طرف، تو یہ مشرکین مکہ کا یہ چکر تھا، اور ہمارا تسبیح والا ہے، کوئی فرق ہے؟ اب ان کا کالا کتا کالی بلی تھی ہندوؤں کی، ہماری کالی بلی کو فرق ہے؟ لیکن پھر ہم کہتے ہیں یہ ہیں پکے مومن، پکے مسلمان ہیں۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کسی کو منحوس خیال نہ کریں، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کتنے بڑے منحوس ہیں۔ کسی کی نحوست کسی پر اثر نہیں پڑتی، نہیں ڈالتی، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اپنی نحوست ہوتی ہے جو اپنے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ہم اس کو کسی اور پر لگانا چاہتے ہیں زبردست۔ ایک بادشاہ تھا، وہ بیچارہ جا رہا تھا اپنے قافلے کے ساتھ، لشکر کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، تو راستے کے اندر ایسا ہوا کہ جیسے گھر سے نکلا نا تو آگے ایک بندہ مل گیا، اس نے اس بندے کو دیکھا، کچھ سائل ہوگا بیچارہ، دل میں خیال آیا کہ بس صبح صبح متھے لگے اللہ خیر کرے، آگے گیا تو وہ گھوڑے سے گرا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس نے کہا اپنے لشکر والوں کو بھی میری ٹانگ کا علاج تو کرنا ہی کرنا ہے، پہلے اس بندے کا علاج بھی کرنا ہے، وہ جو منحوس مجھے میرے صبح صبح میری ٹانگ اسی وجہ سے ٹوٹی ہے، بڑا منحوس تھا وہ بیچارہ منحوس پکڑا گیا، دربار کے اندر وہ حاضر ہو گیا، بادشاہ نے کہا یہ بتا کہ صبح صبح آیا کیوں تھا؟ اس نے کہا جی میرے تو کوئی کام تھا، کہتے تو صبح صبح کیوں آیا؟ تو بڑا منحوس ہے، میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ بادشاہ نے کہا جی اس کی سزا پھانسی ہے، سزا موت ہے، اس کو پھانسی دینے کا۔ روتا وہ چلا گیا بیچارہ، جب آخری وقت ہے اس نے کہا جی بادشاہ کے ساتھ مجھے ایک ملاقات تو کرا دو۔ بادشاہ کے پاس لے گئے، آخری خواہش تو پھر پوری کی جاتی ہے نا۔ بادشاہ نے کہا بول کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے، منحوس تو میں ہوں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ سے بڑے منحوس ہیں۔ اس نے کہا جی آپ میری وجہ سے کہہ رہے ہیں ٹانگ ٹوٹی ہے، چلو ٹانگ ہی ٹوٹی ہے، مرے تو نہیں ہو نا، لیکن میری تو گردن کاٹی جا رہی ہے، صبح صبح میں نے تو آپ کو ہی دیکھا تھا۔ بادشاہ سوچنے پڑ گیا، بات تو اس کی ٹھیک ہے، میری ٹانگ ٹوٹی، اس کی گردن کٹی، تو واقعی اس کا تو نقصان زیادہ ہے، تو بادشاہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم جس کو منحوس خیال کرتے ہیں وہ بیچارہ ہوتا نہیں ہے، منحوس ہم خود ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔
تو یہ بھی ایک بری حرکت ہے کہ کسی نیک بندے پر بالخصوص، جیسے دیکھو وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور انہیں کہنا ہے کہ تم بڑے منحوس ہو، تو کسی کو بھی خیال ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ جی فلاں کو ملا تھا، صبح صبح فلاں کے متھے لگا تھا، وہ پہلا بندہ آیا تھا اس نے ادھار لیا، سارا دن ادھار چلتا رہا، پہلے بندے پہ گیا وصولی کرنے کے لیے، اس نے انکار کیا، کہیں سے وصولی ہوئی نہیں ہے، یعنی کہ مقصد وہ ایک ہی ہے کہ پہلا بندہ منحوس تھا، اسی سے سارے کام بگڑے ہیں۔ تو یہ کمزور عقیدے والے کر سکتے ہیں، جن کا عقیدہ مضبوط ہے وہ ان باتوں پر یقین نہیں رکھ سکتے۔ ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، کمزور ہونا چاہیے؟ جی آپ چپ بیٹھے ہیں، بخیر ہے جی، کسی سوچ میں تو نہیں بیٹھے؟ اچھا، میں کہ شاید آپ پریشان ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے ایسے جیسے چل رہے ٹھیک ہے، مضبوط ہونا چاہیے نا، تو مضبوط ہونا چاہیے، تو آج سے عزم کریں کہ آج کے بعد کسی بھی اس قسم کی حرکت کے اندر ہم شریک نہیں ہوں گے۔ کوا بول رہا ہے تو بس آج مہمان آئے گا، کوا بیچارہ اس کو کیا پتہ مہمان ہوگا، آج الو آ کے بیٹھا ہے، اللہ خیر اللہ خیر، یہ تو بھی جہاں بیٹھتا ہے تو گھر کو ویران کر کے چھوڑتا ہے، بھئی اللہ کرتا ہے ویران، انسان کا بدعمالیاں ہوتی ہیں، بیچارہ الو کرتا ہے۔ اب ایک عام پرندہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا، نام جو اس کا الو بن گیا بیچارے کا، تو ہم سب کے ساتھ اس کے سامنے الو بنے ہوئے ہیں۔ ایسے ہے جی، بہرحال جہاں بیچارہ آپ یہ بولے سے تو پھر یہ کہتے ہیں جی بول رہا ہے تو اس کی خیر نہیں کہ مہمان آ جائے گا۔ اچھا اگر مہمان آ جائے کہ کیا کریں، گھر چھوڑ کے چلے جائیں؟ تو یہ فضول باتیں ہیں۔ اب کوے کو نہیں پتا کہ یہ کیا باتیں کریں میرے بارے میں، نہ الو کو پتہ ہوتا ہے، نہ کالی بلی کو پتہ ہوتا ہے، ان بیچاروں کو کک کا پتہ نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے اندر چل رہی ہوتی ہیں، شیطان ہمارے اندر چلا رہا ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ خراب کر رہا ہوتا ہے، اور ہم پھر مطمئن ہوتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں اپنی نسلوں کو بھی سبق دے کے جائیں گے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اور ان فضول باتوں کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔